فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام ابن ابی دنیا اپنی کتاب حسن الظن باللہ میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان بعض اوقات ایک عمل کرتا ہے، اس عمل میں اسے اتنی مشقت بھی نہیں ہوتی، اتنا وقت بھی صرف نہیں ہوتا، لیکن وہ عمل قیامت کے دن اسے کس پریشانی سے نجات دلائے گا، کس مشقت سے نجات دلائے گا، کس ٹینشن سے نجات دلائے گا۔ وہ ابھی آپ نے سنا کہ درود پاک پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جو بہت ہی آسان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو درود پاک کا کوئی سا بھی صیغہ ہم پڑھ لیں، جب بھی پڑھیں محبت کے ساتھ پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، احترام کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور اس امید، اس حسن ظن کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ نے چاہا تو یہ درود پاک دنیا اور آخرت میں مجھے بھلائیاں دلوانے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیمار تھے۔ اب ان کو خواہش ہوئی کہ بھونی ہوئی مچھلی کھاؤں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تلاش بسیار یعنی بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد مجھے 1.5 درہم کی ایک مچھلی مدینہ منورہ میں مل گئی۔ میں نے اسے بھون کر خدمت سراپا سخاوت میں پیش کر دیا۔ اتنے میں ایک سائل آ گیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نافع یہ مچھلی سائل کو دے دو۔ میں نے عرض کی کہ حضور آپ کو بڑی خواہش تھی، اس لیے کوشش کر کے میں یہ مدینے کی مچھلی ڈھونڈ کر لایا ہوں، میں نے خریدی ہے، آپ ہی اس کو تناول فرما لیجئے، میں اس مچھلی کی قیمت سائل کو دے دیتا ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہی مچھلی اس کو دے دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے مچھلی تو دے دی، لیکن پھر اس کے پیچھے چلا گیا اور وہی مچھلی دوبارہ اس سے خرید لی، اور دوبارہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔
ارشاد فرمایا یہ مچھلی اسی سائل کو دے دو اور جو قیمت اس کو دے کر آئے ہو وہ بھی اسی کے پاس رہنے دو کہ میں نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی شے کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی پیاری حکایت کہ ایک مچھلی، اور وہ بھی بھونی ہوئی کی خواہش، بیمار تھے آپ، خواہش کے مطابق مچھلی پیش کر دی گئی لیکن سائل کو اپنے اوپر ترجیح دے دی، اور سائل کو خادم نے رقم بھی دے دی کہ مچھلی دوبارہ آپ کو کھلا دیجئے، لیکن آپ نے اس مچھلی کو قبول نہیں کیا، وہ نہیں کھائی۔ تو اس حکایت میں ایک تو مچھلی کے بارے میں پتہ چلا کہ کیسی لذیذ نعمت ہے رب تعالیٰ کی، اور دوسرا درس ہمیں ایثار کا ملا۔ تو آج مچھلی کے حوالے سے کچھ معلومات، کچھ روایات، کچھ عجائبات یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مچھلی بھی رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے پہلے کہ دیگر معلومات ہم مچھلی کے بارے میں سنیں، ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ جسے حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ہارون مغربی کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ بحیرہ مغرب میں کشتی پر سوار ہوا، ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا، اس کے پاس مچھلی پکڑنے کی ڈور اور کانٹا تھا۔ جب ہماری کشتی موضع برتون یعنی برتون کی جگہ پہ پہنچی تو اس لڑکے نے اپنی ڈور دریا میں پھینکی، ایک بالشت بھر مچھلی اس کانٹے میں آن پھنسی۔ لڑکے نے جب اس کو نکالا تو یہ دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا کہ اس مچھلی کے سیدھے کان کے پیچھے لا الہ الا اللہ اور اوپر کی جانب محمد اور اس کے الٹے کان کے پیچھے رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یعنی پورا کلمہ ہی ہو گیا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مچھلی کی عجائبات بھی ہیں، مچھلی بہت لذیذ نعمت بھی ہے، اور جب خاص کر ٹھنڈی میٹھی سردی ہو اور مچھلی کو کھایا جائے تو بہت لطف محسوس ہوتا ہے۔ تو مچھلی کے کیا فوائد ہیں، کیا اس کی اقسام ہیں، اس حوالے سے کچھ معلومات سنتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مچھلی کے علاوہ ہر آبی جانور حرام ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب بدائع الصنائع میں ہے کہ مچھلی کے سوا پانی کے تمام جانور حرام ہیں، مچھلی حلال ہے سوائے اس مچھلی کے جو خود مر کے پانی پر الٹ گئی ہو، اور یہی ہمارے اصحاب کا قول ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مچھلی کی ساری قسمیں حلال ہونے میں برابر ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی مچھلی کھانا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کفار قریش کے مقابلے میں بھیجا، اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارا سپہ سالار یعنی کمانڈر مقرر کیا، اور ہمیں ایک کھجوروں کی بوری یہ عنایت فرمائی۔ اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی جو ہمیں ملتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہمیں روزانہ ایک ایک کھجور عطا فرماتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ حضرات ایک کھجور سے کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرمایا ہم اس کو بچے کی طرح چوستے تھے اور پھر اوپر سے پانی پی لیتے تھے تو وہ ہمیں اس روز رات تک کے لیے کافی ہو جاتی، اور پھر ہم اپنی لاٹھی سے درختوں کے پتے جھاڑتے اور جب وہ گرتے تو ہم انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم ساحل سمندر پر پہنچے تو وہاں بڑے ٹیلے کی مانند بہت بڑی مچھلی پڑی تھی جسے عنبر کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مردار ہے، پھر خود ہی فرمایا کہ نہیں بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم راہ خدا عز و جل میں ہیں، تو آپ حضرات اضطراری حالت میں ہیں اس لیے اسے کھا لیجئے۔ ہم نے 1 مہینہ اس مچھلی پر گزارا کیا، ہم 300 آدمی تھے، حتیٰ کہ ہم فربہ یعنی تگڑے ہو گئے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس کی آنکھ کے گڑے سے مٹکے بھر بھر کے چربی نکالی تھی اور اس مچھلی سے بیل جتنے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹتے، اور اس مچھلی کی آنکھ کا جو حلقہ ہوتا ہے جگہ وہ اتنا بڑا تھا کہ ہم میں سے 13 آدمیوں کو اس آنکھ کے گڑے میں بٹھا دیا گیا تو سارے کے سارے سما گئے، اتنا بڑا تھا۔ پھر اس کی ایک پسلی کمان کی طرح کھڑی کی اور ایک اونٹ پر کجاوا کسا اور وہ اس پسلی کے نیچے سے آرام سے گزر گیا۔ کہتے ہیں پھر جب ہم وہاں سے روانہ ہونے لگے تو ہم نے اس کے خشک گوشت کے ٹکڑے بطور زادہ راہ ساتھ رکھ لیے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور سارا معاجرہ ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، کیا تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ ہے؟ اگر ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو ہم نے حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس مچھلی کا گوشت بھیجا تو آپ نے اس کو تناول فرمایا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مچھلیاں بہت بڑی بڑی، اس میں آپ نے سنا کہ 13 آدمی اس کی آنکھ کے حلقے میں بیٹھ گئے اور پسلی کمان کی طرح ٹیڑھی ہوگی۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں کہ میں نے مچھلی کے کانٹے کا شہتیر، یہ جو گارڈر ہوتا ہے نا لوہے کا بنتا ہے، تو اسی طرح لکڑی کے شہتیر بھی بنتے ہیں جس پر چھت قائم ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے مچھلی کے کانٹے کا شہتیر دیکھا ہے علی پور کے اندر خود اپنی آنکھوں سے۔ تو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی تھیں کہ لوگ اس کو جزیرہ سمجھ کے اوپر قیام بھی کر لیتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب سکندر بادشاہ کی فوج ہندوستان سے بحری جہاز میں روانہ ہوئی تو شام کے وقت انہیں سمندر میں ایک جزیرہ، ایک خشکی کا ٹکڑا جس کے چاروں طرف پانی ہو، وہ نظر آیا۔ وہاں پر جہاز لنگر انداز ہوا اور لشکر اس جزیرے پر اتر پڑا۔ اب کھونٹے وغیرہ گاڑے انہوں نے خیمے وغیرہ کے لیے، لیکن جب انہوں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی نا تو جزیرہ ایک دم حرکت کرنے لگ پڑا، اور وہ جزیرہ کہاں گیا؟ جزیرہ پورا کا پورا پانی کے اندر اتر گیا اور بہت سارے سپاہی ڈوب کے وہاں پر مر گئے۔ پھر راز کھلا کہ وہ زمین کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ہندوستان کے سمندر میں پائے جانے والی دیو ہیکل یعنی بہت بڑی مچھلی ارارکال تھی۔ اللہ عز و جل کی شان کہ یہ مچھلی اس قدر لمبی چوڑی ہے کہ جب سطح سمندر پر تھوڑی سی ابھر آتی ہے تو چھوٹا سا جزیرہ معلوم ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ لوگ سپاہیوں نے اس کو خوشی کا جزیرہ سمجھا، اتر بھی پڑے، کھونٹے بھی گاڑے اور سخت جان تھی، لیکن جب آگ جلائی تو تپش محسوس ہوئی تو یہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سمندر میں غوطہ لگا گئی، جس کی وجہ سے وہ سپاہی جو تھے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہماری جو زمین ہے
یہ بھی مچھلی کے اوپر ہے۔ جی ہاں، چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ 95 یعنی 95 پر درج کردہ ایک حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان مخلوقات میں سے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس سے کہا لکھو۔ اس نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا قدر یعنی تقدیر کو لکھو۔ چنانچہ اس قلم نے وہ سب کچھ لکھا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ پھر اس کتاب کو لپیٹ دیا گیا اور قلم کو اٹھا لیا گیا۔ عرش الہی پانی پر تھا، پانی کے بخارات یعنی بھاپ بن کے وہ پانی اٹھے، ان سے آسمان جدا جدا بنائے گئے۔ پھر مولا عز و جل نے مچھلی پیدا کی، اس پر زمین بچھائی۔ اب زمین پشت ماہی یعنی مچھلی کی پیٹھ پر ہے۔ مچھلی تڑپی تو زمین جھونکے لینے لگی، تو اس زمین پر پہاڑ جما کر اس زمین کو بوجھل یعنی وزندار کر دیا گیا۔ تو ہماری جو یہ زمین ہے یہ مچھلی کی پشت پر قائم ہے۔ اسی بات کو تفسیر در منصور میں حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے نقل کیا ہے۔ اور جنتی جنت میں سب سے پہلے کیا کھائیں گے یہ بھی سنیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ وہ مچھلی ہے جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے اور اس کی کلیجی کا مزیدار کنارہ کھلایا جائے گا جو سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جانور کوئی بھی ہو وہ کچھ نہ کچھ آوازیں نکالتا ہے۔ چڑیا، ہاتھی، شیر، زرافہ آوازیں نکالتا ہے۔ مچھلی کی آواز نہیں سنی ہوگی آپ نے کبھی۔ تو جانوروں کی اپنی اپنی بولیاں ہوتی ہیں نا۔ مچھلی گونگی ہوتی ہے، مچھلی کی آواز نہیں سنائی دی ہوگی آپ کو کبھی۔ حتیٰ کہ چوہے کی بھی آواز ہوتی ہے، مچھلی کی آواز کیوں نہیں ہوتی؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کی اصل حکمت تو رب العزت ہی جانتا ہے۔ بہرحال مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانوروں کو زبان سے مشرف فرمایا مگر مچھلی کو محروم کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے سے انکار کی وجہ سے جب شیطان لعین کی شکل بگاڑ کر شیطان کو زمین پر پھینک دیا گیا تو اس نے سمندر کا رخ کیا۔ سب سے پہلے اس کو مچھلی نظر آئی تو شیطان نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ خشکی اور پانی کے جانوروں کا شکار کریں گے۔ اب مچھلی نے تمام جو پانی کے جانور ہوتے ہیں اس میں جا کر یہ بات پھیلا دی۔ اس بات کے پھیلانے کی وجہ سے اس کو بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مچھلی کھانے کے فوائد بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے عمدہ مچھلی سمندر کی وہ مچھلی ہوتی ہے جس کی پیٹھ پر نقش ہوتے ہیں۔ اس کے کھانے سے بدن میں تازگی آتی ہے۔ مچھلی کھانے سے عموماً پیاس زیادہ لگتی ہے، بلغم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، گرم مزاج والوں اور نوجوانوں کے لیے مچھلی کھانا مفید ہے۔ اگر شرابی مچھلی سونگھ لے تو اس کا نشہ اتر جاتا ہے،
اور وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ حکیم ابن سینا کا قول ہے کہ اگر مچھلی شہد کے ہمراہ کھائی جائے تو نزول الماء یعنی موتیا بند، آنکھ میں جو پانی اترنے کا مرض ہوتا ہے جس سے بینائی چلی جاتی ہے، کہ مرض میں فائدہ ہوتا ہے اور اس سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی کھانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے۔ تو مچھلی انسانی صحت کے لیے بہت اہم غذا ہے، کیونکہ اس میں بعض اجزاء وہ ہوتے ہیں جو کسی گوشت میں نہیں پائے جاتے۔ مثال کے طور پر اس میں آیوڈین ہوتا ہے جو صحت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آیوڈین کی کمی سے جسم کا غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے اور گلے کے اہم غدود تھائرائیڈ میں سقم یعنی خامی پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ ممالک جہاں سمندری غذا کا استعمال کم کیا جاتا ہے وہاں کے باشندے عموماً ان بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ تو مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ مریض بھی اس کے فوائد سے محروم نہیں رہتے جو آخری درجے کے عارضہ قلب یعنی ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، دل کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب مچھلی کم از کم ہفتے میں تو 2 دفعہ کھا ہی لینی چاہیے، اس سے دل کی بیماری سے تحفظ ملتا ہے۔ تو ایک تحقیق کے مطابق 2000 مریضوں پر تجربہ کیا گیا جن پر پہلی بار دل کے مرض کا حملہ ہوا تھا۔ انہیں ہفتے میں 2 بار مچھلی کھانے کا مشورہ دیا گیا، تو ان پہ آئندہ 2 سال تک کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، جبکہ انہی مریضوں میں سے جنہیں مچھلی کھانے کا نہیں کہا گیا تھا انہیں اگلے 2 سال کے اندر اندر دوبارہ عارضہ قلب یعنی دل کے مرض میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسی طرح مچھلی کا باقاعدہ استعمال کینسر کو بڑھنے سے، مثانے کا کینسر، اس کے بڑھنے کو 50% تک روک سکتا ہے۔ مشہور ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، تو بہرحال اطباء یہی کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے سفید داغ ہونے کا اندیشہ ہے۔ بلکہ مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ اس کے بھائی نے مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا اور اس کے چہرے اور بازوؤں پر سفید داغ ہونا شروع ہو گئے۔ مچھلی کا تیل بھی نکلتا ہے، تو اس کا جگر کا تیل ہوتا ہے حقیقتاً یہ، تو اس کا 1 چمچ پی لینا یہ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ مچھلی کے تیل کے استعمال سے خون کی نالیوں میں پیدا ہونے والے ابتدائی رکاوٹوں سے جن سے شریانوں کی سختی کی وجہ سے عارضہ قلب یعنی دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے تحفظ مل جاتا ہے۔ تو مچھلی کا تیل رگوں کی دیواروں کو، خون کی جو رگیں ہوتی ہیں نا، ان کی دیواروں کو گڑھوں اور رکاوٹوں سے بچاتا ہے، کیونکہ انہی مقامات پر کولیسٹرول جمتا اور دوران خون کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جو میں نے عرض کیا وہ بھی، اس کے علاوہ بھی جو کتابوں میں طبی نسخے لکھے ہوتے ہیں، جب تک آپ اپنے طبیب سے مشورہ نہ کر لیں اس وقت تک استعمال نہ کریں، کیونکہ ہر ایک کی کیفیت، ہر ایک کا جسم مختلف ہوتا ہے۔ تو کسی کو یہ چیز فائدہ کر جاتی ہے اور دوسرے شخص کو یہی چیز نقصان دے جاتی ہے۔ تو مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے، اس نعمت کو استعمال کیجئے، اس نعمت کو کھانے کے طور پہ بھی، ظاہر سالن کے طور پہ بھی پکا کے کھایا جاتا ہے۔ تو سب سے بہتر جو ہے وہ کوئلے پر بھونی ہوئی مچھلی، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو ہمارے ہاں عموماً تیل میں بھنی ہوئی، وہ تیل میں فرائی کر کے جو مچھلی کھاتے ہیں اس کا شوق زیادہ ہے، تو وہ تیل اپنے اثرات تو پھر رکھتا ہے نا۔ تو بہرحال کوئلے پر سینکی ہوئی مچھلی جو ہوتی ہے یہ سب سے مفید۔ تو اس کے بعد اگر مچھلی آپ کو پکانی ہے تو وہ سالن کے طور پہ پکا لیا جائے۔ تو مزید اس کی معلومات کے لیے آپ امیر علیہ سنت کا رسالہ مچھلی کے عجائبات
یہ خریدیے مکتبۃ المدینہ سے اور رب تعالیٰ کی قدرت، رب تعالیٰ کی شان کا نظارہ کیجئے کہ کیسی کیسی مچھلیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں اور کیسے کیسے اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیگر نعمتوں کی طرح اس مچھلی کی نعمت کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟